توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے۔ مخلوق خداوند سے مراد ہے بنائے ہوئے آقا، یعنی بت، پیکر، جسم، ڈھانچہ۔ وہ کون تھے جنہوں نے ایسے نافرمان لوگوں کو کاٹ کر رکھ دیا؟ مخلوق ہونے کے باوجود خالق بن بیٹھے تھے۔ اور یہ بھی بتا دے کہ کافروں کے لشکروں کو کن لوگوں نے تباہی سے دوچار کیا۔ کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدہ ایران کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو۔ آتش کدہ ایران، اسلام سے پہلے ایران کے لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ آتش کدہ میں ہر وقت آگ جلتی رہتی تھی۔ آج کل کے آتش پرست پارسی کہلاتے ہیں۔ یزداں اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ جس دور میں ایران میں آگ کی پرستش کی جاتی تھی اور وہاں کے لوگ اسی واسطے سے آتش پرست کہلاتے تھے، ان کے آتش کدوں کو ہمیشہ کے لیے بجھانے والے کون لوگ تھے؟ چنانچہ اس عمل کے بعد ذکر توحید کو از سر نو کس نے زندہ کیا؟ کون سی قوم تیری طلبگار ہوئی اور تیرے لیے زحمت کش پیکار ہوئی؟ زحمت کش پیکار، جنگ، جہاد کی تکلیفیں اٹھانے والی۔ اے خدا یہ بتا کہ ملت اسلامیہ کے علاوہ اور کون سی قوم تھی جس نے تجھ سے محبت کی اور تیری خاطر ہمیشہ میدان کارزر میں سرگرم عمل رہی۔ کس کی شمشیر جہانگیر، کس کی شمشیر جہانگیر جہاں دار ہوئی، کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی۔ شمشیر جہانگیر، دنیا کو فتح کرنے والی تلوار، جہاندار، دنیا پر حکومت کرنے والی۔ وہ کس قوم کی تلوار تھی جس نے ساری دنیا کو تسخیر کیا اور اس پر حکومت کی؟ کس کے نعرہ تکبیر سے دنیا بیدار ہوئی اور نیک و بد کی تمیز سیکھی؟ کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے؟ صنم بت کو کہتے ہیں ہو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ وہ کون سی قوم تھی جس کے خوف سے بت بھی سہمے ہوئے رہتے تھے اور ان کے سامنے پا کر سجدہ میں گر جاتے اور تیری وحدانیت کا اقرار کر لیتے تھے؟ ظاہر ہے کہ یہ قوم مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور نہ تھی۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز۔ عین لڑائی یعنی جب لڑائی زوروں پر ہو، قبلہ رو کعبے کی طرف منہ کر کے، زمین بوس ہونا سجدہ کرنا۔ قوم حجاز مراد مسلمان قوم۔ اے معبود حقیقی، اے میرے رب، تو اس امر سے یقیناً آگاہ ہے کہ میدان جنگ میں زبردست نبرد آزمائی کے دوران تیری عبادت یعنی نماز کا وقت آ گیا تو مسلمان جو تھے دشمن کی تلواروں کی پرواہ کیے بغیر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے اپنی صفیں سیدھی کر کے اور سجدہ ریز ہو گئے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ محمود و ایاز مراد آقا اور غلام، بندہ نواز مراد آقا۔ اس دوران ان جو لڑنے والے، جنگ لڑنے والے تھے، اساکر تھے، عسکری قوت والے، میں بندہ و آقا کی تمیز مٹ گئی اور دوران نماز آقا و غلام ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ مالک آقا کو کہتے ہیں، غنی مالدار کو سرکار دربار۔ امیر و غریب کا فرق ختم ہو گیا اور سب برابر ہو گئے۔ اصل حقیقت تو یہ کہ تیری سرکار میں پہنچ کر یہ سب لوگ ایک ہو گئے۔ محفل کون و مکان میں سحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے۔ محفل کون و مکان، اس سے مراد دنیا ہے۔ سحر صبح کو کہتے ہیں،
میں توحید خدا کی وحدت کی شراب، مراد توحید ہے، صفت جام شراب کے پیالے کی طرح۔ اقبال فرماتے ہیں تجھے معلوم ہے کہ ایک عرصے تک مسلمان تیرا پیغام لے کر ہمہ وقت ساری دنیا میں پھرتے رہے اور ہر فرد کو دعوت توحید دیتے رہے، قوم دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے۔ کو کہتے ہیں پہاڑ کو، تیرا پیغام لے کر تو وہ پہاڑوں اور صحراؤں میں پھرتے رہے، اور میرے رب تجھے علم ہی ہے کہ سمجھ میں کبھی ناکام ہوئے نہ ہی وہاں سے کبھی ناکام لوٹے۔ دشت و دشتیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ بحر ظلمات اندھیروں کا سمندر، اشارہ ہے فتح افریقہ کی طرف جو عقبہ بن نافع نے کی۔ اے میرے رب تجھے علم ہے کہ صحرا تو لگ رہے ہم نے تو دریا بھی نہیں چھوڑے، اور بحر اوقیانوس تک میں اپنے گھوڑے دوڑا دیے۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوح انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے۔ صفحہ دہر مراد زمانہ ہے، اس سے باطل ظلم، نوح انسان مراد تمام انسان۔ ہم مسلمانوں نے اپنی جد و جہد اور قربانی سے باطل کو مٹا کر سچائی کا بول بالا کر دیا اور انسان کو دوسرے انسان کی غلامی سے نجات دلائی۔ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔ جبینوں سے بسانا سجدے کرنا۔ تیرے کعبے سے میرے رب بتوں کو نکال کر اپنی پیشانیوں سے آباد کیا، تیرا قرآن اپنے سینوں میں محفوظ کر کے رکھا۔ پھر بھی ہم سے یہ گلا کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ وفادار دوستی کا حق ادا کرنے والا، دلدار ہمدردی کرنے والا۔ اے میرے رب اس کے باوجود تجھے یہ گلا ہے کہ ہم تیرے وفادار بندے نہیں، مگر یہ جان لے کہ ہم وفادار نہیں تو نے ہماری کون سی دل دہی کی ہے، یعنی ہم مسلمانوں نے تو تیرے لیے ہر ممکن قربانی دی ہے، جبکہ تیرا سلوک نمایاں ہے۔ اب یہ شکوہ ہے، یہ اقبال ہی شکوہ اپنے رب سے کر سکتے تھے، اور نہیں کوئی کر سکتا تھا۔ امتیں اور بھی ہیں، ان میں گناہگار بھی ہیں، عجز والے بھی ہیں، مست میں پندار بھی ہیں۔ عجز عاجزہ، مست میں پندار، گھمنڈ غرور کی شراب کے نشے میں چور۔ اے خدا بے شک اس دنیا میں ملت اسلامیہ کے علاوہ اور بھی کئی قومیں آباد ہیں، ان میں نیک لوگ بھی موجود ہیں جو انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور ایسے افراد بھی موجود ہیں جو انتہائی مغرور و متکبر ہیں۔ ان میں کاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں۔ اے میرے رب ان میں کاہل بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، غفلت شعار بھی ہیں، اور صدہا کئی سو لوگ تو ایسے بھی ہیں، یعنی بہت سے ایسے ہیں جو تیرا نام لینا پسند نہیں کرتے اور تجھ سے بیزار ہیں۔ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برگ گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ اغیار غیر کی جمع ہے، یعنی دوسری قومیں، کاشانوں جمع کاشانہ، ٹھکانے، کاشانہ ٹھکانے کو کہتے ہیں۔ برگ گرنا مراد مصیبتیں پڑنا۔ میرے رب لیکن صورت یہ ہے کہ ہمارے دشمنوں پر تو تیری رحمت کا نزول ہوتا ہے، لیکن ہم مسلمانوں پر تو عذاب ہی نازل ہوتا رہتا ہے۔ حضرت اقبال کے ہاں دیکھ لیں کس طرح اللہ سے شکوہ کیا جا رہا ہے، اور اللہ سے کس انداز میں بات کی جا رہی ہے۔ بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہباں گئے۔ صنم خانہ بتوں کا گھر، مسلمان گئے، مرد مسلمان، اس سے مسلمان گئے، اس سے مراد ہے مسلمان مٹ گئے، نگہبان حفاظت کرنے والا۔ اے میرے رب اب تو کیفیت یہ ہے کہ ہمارے دشمن اللہ اعلان یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا تو خاتمہ ہو گیا۔ ان کو بڑی مسرت ہے کہ جو لوگ خانہ کعبہ کے نگہبان تھے وہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہوئے۔
آگے جناب فرماتے ہیں منزل دہر سے اونٹوں کے ہدی خواں گئے، اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے۔ منزل دہر مراد زمانہ، دہر زمانے کو کہتے ہیں۔ ہدی خان اونٹوں کو تیز چلانے کے لیے خاص قسم کے اشعار پڑھنے والے ہدی خان، وہ لوگ جو قافلے میں اونٹوں کے ساتھ نغمے گاتے سفر کرتے تھے، چلے گئے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اپنے ہمراہ قرآن کو بھی بغلوں میں دبائے روانہ ہو گئے۔ مراد یہ ہے کہ ملت اسلامیہ کی زوال پذیری پر دوسرے حریف بغلیں بجا رہے ہیں کہ یہ قوم تو قرآن کو بھی بغلوں میں دبا کر لے گئی۔ خندہ زن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں۔ خندہ زن ہنسی اڑانے والا، کفر کافر طاقتیں۔ میرے رب تو جانتا ہے کہ کفار ہماری تضحیق پر آمادہ ہیں، لیکن تجھے شاید اپنی توحید کا کچھ بھی پاس نہیں۔ یہ شکایت نہیں ہیں ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور۔ پاس لحاظ کو کہتے ہیں معمور بھرے ہوئے۔ یہ کوئی شکایت نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ تو نے ان لوگوں کو مال و دولت سے نوازا ہے اور ان کے خزانے بھر دیے ہیں جنہیں کسی محفل میں بات کرنے کا شعور بھی نہیں۔ قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملیں حورو، قہر تو یہ ہے کافر کو ملیں حورو قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور۔ قہر غضب، دکھ، حور و قصور خوبصورت عورتیں اور شاندار عمارتیں۔ وعدہ حور مراد آخرت، بہشت میں حوریں دینے کا وعدہ۔ میرے رب افسوس محض اس بات کا ہے کہ کافروں کو تو اس دنیا میں ہی تو نے محلات اور لونڈیاں عطا کی ہیں، جبکہ ہم مسلمانوں کو محض وعدہ حور پر ہی رکھا دیا، اور وہ حوریں بھی بہشت میں داخل ہونے پر مشروط ہیں۔ اب وہ الطاف نہیں ہم پہ عنایات نہیں، بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں۔ الطاف کہتے ہیں لطف کو، مہربانیاں، مدارات خاطر تواضع، مدارت جسے کہتے ہیں۔ آخر ہم سے کیا خطا ہو گئی ہے جو پہلے کی طرح ہم تیرے لطف و کرم سے محروم ہو گئے ہیں؟ کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب، تیری قدرت تو ہے وہ جس کی نہ حد ہے نہ حساب۔ نایاب نہ ملنے والی، غائب، بے حد حساب نہ ہونا، بہت زیادہ ہونا۔ آخر مسلمانوں نے کون سا جرم کیا ہے کہ وہ دنیاوی دولت سے محروم ہو کر رہ گئے، جبکہ تیرے اختیار میں تو اتنا کچھ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ تو جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب، رہرو دشت ہو سیلی زدہ موجے سراب۔ سینہ صحرا سے مراد ہے ریگستان، حباب پانی کے بلبلے کو کہتے ہیں، رہر و دشت جنگل میں چلنے والا، سیلی زدہ تھپیڑے کھانے والا، سراب وہ چمکتی ریت جو دور سے پانی دکھائی دیتے ہیں۔ میرے رب تو اتنی قدرت رکھتا ہے کہ چاہے تو دشت و صحرا میں بھی سمندر کی مانند بلبلے رقصاں ہوں، اور صحرا میں سفر کرنے والے مسافر کے سامنے تو چاہے تو سراب کی بجائے اتنا سیلاب آ جائے کہ مسافر کو ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو جائے۔ تانے اغیار ہے، رسوائی ہے، ناداری ہے، کہ تیرے نام پہ مرنے کا عوض خواری ہے۔ تان کہتے ہیں طنز کو، خواری بے عزتی۔ ہم تو اغیار کے تانوں سے بھی ہم کنار ہیں، اور رسوائی اور ناداری سے بھی دو چار ہیں۔ اتنا تو بتا دے کہ تجھ پر مر مٹنے کا صلہ خار ہونا، برباد ہونا ہی ملتا ہے۔ بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا، رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا۔ خیالی جس کا کوئی وجود نہ ہو۔ ایک زمانہ تھا جب دنیا پر مسلمانوں کا تسلط تھا، جبکہ یوں لگتا ہے کہ اب وہ غیر مسلموں کو پسند کرنے لگی ہے۔ ہمارے لیے تو بس ایک خام خیالی دنیا ہی رہ گئی ہے۔ ہم تو اس منظر سے ہٹ گئے، ہم تو رخصت ہوئے، اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا توحید سے خالی دنیا۔ سنبھالی دنیا مراد دنیا پر وہ حکمران ہو گئے، اب دوسروں نے دنیا پر اپنا قبضہ جما لیا ہے۔
اس صورت میں یہ گلہ نہ کرنا کہ دنیا سے توحید مٹ چکی ہے۔ ہم تو جیتے ہیں دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے؟ ہم تو صرف اس لیے ہی جی رہے ہیں کہ تیرا نام باقی رہے، پر اتنا بتا دے کہ ساقی کے بغیر جام کی کیا حقیقت ہے۔ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے۔ محفل جانا، اس سے مراد مسلمانوں کا غلام ہو جانا ہے۔ چاہنے والے یعنی مسلمان، شب کی آہیں رات کے وقت اللہ کے حضور گڑگڑانا، صبح کے نالے صبح کے وقت عبادات وغیرہ۔ اے میرے رب، اے میرے مالک، اب تو صورتحال یہ ہے کہ تو نے جو محفل آراستہ کی تھی اس کا خاتمہ ہو گیا ہے، اور تیرے چاہنے والے بھی رخصت ہو گئے۔ تیرے عشاق اس محفل میں شب بر آہیں بھرتے تھے اور صبح کے وقت نالہ و فریاد کرتے تھے، لیکن ان کے خاتمے پر اب یہ سب کچھ بھی ختم ہو کر رہ گیا۔ دل تجھے دے بھی گئے، اپنا صلہ لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے۔ صلہ بدلے کو کہتے ہیں، انعام کو کہتے ہیں۔ ان چاہنے والوں نے تو تجھے اپنا محبوب بنا لیا اور اس کا صلہ بھی حاصل کر لیا۔ ان کا دور اس قدر مختصر رہا جیسے کوئی محفل میں آ کے بیٹھا ہی ہو تو اس کو وہاں سے نکال دیا جائے۔ آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغے رخ زیبا لے کر۔ عشاق عاشق کی جمع ہے، چاہنے والا۔ وعدہ فردہ مراد قیامت کے دن کا قول و قرار۔ رخ زیبا خوبصورت چہرہ۔ جو چاہنے والے تیرے جلووں کی تمنا لے کر آئے تھے، انہیں تو نے وعدہ فردہ پر ٹال دیا۔ اب ان کی واپسی مشکل ہے، خواہ انہیں کسی طور پر بھی تلاش کیا جائے۔ بڑا مشہور یہ مصرع ہے، اب انہیں ڈھونڈ چراغے رخ زیبا لے کر، اکثر یہ بولا جاتا ہے۔ درد لیلا بھی وہی، کیس کا پہلو بھی وہی، نجد کے دشت و جبل میں رم آہو بھی وہی۔ درد لیلا مراد محبوب حقیقی خدا کی یاد، کیس کا پہلو اللہ کے عاشقوں کا دل، نجد لیلا کا وطن، دشت و جبل صحرا اور پہاڑ، رم آہو ہرن کا دوڑنا، اللہ کے عاشقوں کا صحراؤں میں پھرنا۔ اے میرے رب، لیلا کا درد بھی وہی ہے اور مجنوں کا پہلو بھی وہی ہے۔ صحرائے نجد میں آج بھی ماضی کی طرح ہرن چوکڑیاں بھرتے پھرتے ہیں۔ عشق کا دل بھی وہی، حسن کا جادو بھی وہی، امت احمد مرسل بھی وہی، تو بھی وہی۔ عشق مراد عاشق یعنی مومن، حسن کا جادو مراد اسلام کی دلکشی، احمد مرسل حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ اقبال فرماتے ہیں، اے میرے رب، چاہنے والے کا دل بھی پہلے جیسا ہے، حسن کا جادو بھی وہی ہے، جبکہ پیغمبر آخر الزمان کی امت بھی وہی ہے، اور اے خدا تو بھی وہی ہے کہ جو تھا۔ پھر یہ آزردگی غیر سبب کیا معنی، اپنے شیداؤں پہ یہ چشم غضب کیا معنی۔ آزردگی غیر سبب، بلا وجہ کی ناراضگی، کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے، یعنی کیوں ہے؟ شیدا عاشق، چشم غضب غصے کی آنکھ۔ اے اللہ، اس کے باوجود مسلمانوں سے یہ ناراضگی کیسی ہے اور اپنے چاہنے والوں سے برا سلوک کیوں ہے؟ تجھ کو چھوڑا کہ رسول عربی کو چھوڑا، بت گری پیشہ کیا بت شکنی کو چھوڑا۔ تجھ کو چھوڑا یعنی نہیں چھوڑا، سوالیہ ہے یہ بات۔ بت گری بت بنانا، پیشہ کیا اپنا پیشہ بنانا یعنی نہیں بنایا۔ بس اتنا بتا دے میرے رب کہ تیری عبادت کو چھوڑا یا حضور کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے روح گردانی کی ہے؟ کیا ہم نے اسلاف کی بت شکنی کی روایت کو ترک کر کے بت تراشی شروع کر دی؟ یہ کوشچن کے انداز میں بات کی جا رہی ہے۔ عشق کی آشفتہ سری کو چھوڑا، رسمیں سلمان و اویس کرنی کو چھوڑا۔ آشفتہ سری دیوانگی، سلمان حضور کے بہت پیارے صحابی جو سلمان فارسی کے نام سے مشہور ہے۔
ایرانی تھے، اویس کرنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہو، والدہ کے بڑھاپے کے سبب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلا بھیجا تھا کہ اپنی والدہ کی خدمت کرو، میری ملاقات جتنا ثواب ملے گا، چنانچہ وہ حضور کی زیارت سے محروم رہے۔ اے میرے رب، کیا ہم نے عشق اور عشق کی دیوانگی سے کنارہ کشی کر لی ہے؟ کیا ہم نے حضرت سلمان فارسی اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کو ترک کر دیا ہے؟ آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں، زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں۔ آگ سے مراد ہے شدید جوش و جذبہ۔ بلال حبشی حضور کے مشہور صحابی و موثق۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ہم سے جو اے میرے رب تو ناراض ہے، اس کی کچھ تو وجہ ہونی چاہیے، جبکہ ہمارے سینوں میں آج بھی تکبیر یعنی اللہ اکبر کی آگ محفوظ ہے۔ ہماری زندگی عملی سطح پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مانت ہے۔ عشق کی خیر وہ پہلی سی ادا بھی نہ سہی، جادہ پیمائی تسلیم و رضا بھی نہ سہی۔ خیر مان لیا، جادہ پیمائی تسلیم و رضا، اللہ کی رضا پر راضی ہونے کے راستے پر چلنے کی عادت۔ اے میرے رب، ہر چند کہ ہم تیری چاہت میں پہلے والا انداز نہیں رکھتے، نہ ہی ہم میں تیری خاطر تسلیم و رضا کی وہ خو ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ مضطرب دل صفت قبلہ نما بھی نہ سہی، اور پابندی آئین وفا بھی نہ سہی۔ قبلہ نما ایک آلہ جس پر لگی ہوئی بڑی سوئی قبلے کے رخ کا پتہ دیتی ہے۔ پابندی آئین وفا، وفا کے طور طریقے کے پابند۔ اے میرے رب، یہ بھی درست ہے کہ ہمارے دل قبلہ نما کی طرح مضطرب ہیں، اور یہ کہ ہم پہلے جیسے وفادار بھی نہیں، نہ ہی ہم میں وفا کے آئین کی پابندی کا جذبہ پہلے کی طرح موجود ہے۔ کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہرجائی ہے۔ شناسائی دوستی، مراد مہربانی، ہرجائی ہر جگہ پہنچنے والا۔ اقبال جیسی شخصیت ہی رب سے شکوہ کر سکتی ہے، اس کے باوجود خود تیرا طرز عمل یہ ہے کہ کبھی ہم سے کبھی دوسروں پر عنایت و مہربانی کرتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ بات ہر چند کے نہیں، پھر بھی کہے بغیر نہیں رہا جاتا کہ تو بھی تو ہرجائی ہو گیا ہے۔ سرے فاراں پہ کیا دین کو کامل تو نے، سرے فاراں پہ کیا دین کو کامل تو نے، ایک اشارے میں ہزاروں کے لیے دل تو نے۔ سرے فاراں، کوہ فاراں پر، فاراں مکہ معظمہ کی وہ پہاڑی جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا، دل لینا اپنا دیوانہ بنا لینا۔ میرے رب، تو نے فاران کی چوٹی پر دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل کی، تو اتنا قادر ہے کہ ایک اشارے پر ہزارہ لوگ تیرے گرویدہ ہو گئے۔ انسانی دلوں کو تو نے اپنے عشق سے مسخر کر لیا۔ آتش اندوز کیا عشق کا حاصل تو نے، پھونک دی گرمی رخسار سے محفل تو نے۔ آتش اندوز آگ جمع کرنے والا، حاصل یہاں مراد نتیجہ ہے، پھونک دی، جلا دی۔ اے میرے رب، انسانی دلوں کو تو نے اپنے عشق سے مسخر کر لیا، اپنے جلووں سے ساری محفل میں حرارت پیدا کر دی۔ آج کیوں سینے ہمارے شرر آباد نہیں، ہم وہی سوختہ ساما ہیں، تجھے یاد نہیں۔ سوختہ سما جس کا سب کچھ جل گیا ہو، شرر آباد عشق کی حرارت۔ اے میرے رب، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے سینوں میں عشق حقیقی کی چنگاری موجود نہیں، جبکہ شاید تجھے یاد ہو کہ ہم نے تو تیری خاطر اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ وادی نجد میں وہ شور سلاسل نہ رہا، کیس دیوانہ نظارہ محمل نہ رہا۔ وادی نجد حجاز کا وہ علاقہ جو لیلا کا وطن تھا۔ سلاسل جمع سلسلہ، زنجیریں، کیس مجنوں کا اصل نام، نظارہ محمل کجاوے کو دیکھنا جس میں لیلا ہوتی تھی۔ اب تو صورتحال یہ کہ نجد کے صحرا میں زنجیروں کا وہ شور نہیں رہا، مجنوں لیلا کے نظارے کا دیوانہ نظر آتا ہے۔ یعنی مسلمانوں میں نہ عشق کا حقیقی جذبہ باقی رہا، نہ ہی جد و جہد کا حوصلہ۔ حوصلے وہ نہ رہے، ہم نہ رہے، دل نہ رہا، گھر یہ اجڑا ہے کہ تو رونق محفل نہ رہا۔ یہ اجڑا ہے، بہت ویران برباد ہوا ہے، رونق محفل جس سے بزم میں چہل پہل اور خوشی ہو۔
اے میرے رب، نہ ہی وہ جرت کردار رہی، نہ ہی وہ دل رہا جو عشق حقیقی کی حرارت سے مزین ہو۔ شاید ہمارا گھر اتنا برباد ہو چکا ہے کہ تو اب وہاں رونق افروز ہونا پسند نہیں کرتا۔ اے خوشاں روز کے آئی وہ بسط ناز آئی، بے حجانہ سوئے محفل ماں باز آئی۔ وہ دن کس قدر مبارک ہوگا کہ تو ہمارے محفل میں پورے جلووں کے ساتھ رونق افروز ہوگا کہ ہم تجھے حجاب سے باہر دیکھ سکیں گے۔ بادہ کش غیر ہیں گلشن میں لبے جو بیٹھے، سنتے ہیں جام بکف نغمہ کو بیٹھے۔ بادہ کش شراب پینے والے، مراد عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے والے۔ لبے جو ندی کے کنارے، جام بکف ہاتھوں میں شراب کا پیالہ لیے۔ نغمہ کو مراد کوئل، فاختہ کی چہچہاٹ، سنتے ہیں جام بکف نغمہ کو بیٹھے۔ جو لوگ اے خدا تیری تعلیمات کی نفی کرتے ہیں، تیرے دین کو تباہ و برباد کرنے پر تلے بیٹھے، ان کو تو نے عیش و مسرت کا تمام سامان فراہم کیے ہوئے ہیں، وہ تو رقص و نغمہ کی محفلیں سجائے ہوئے ہیں۔ دور ہنگامہ گلزار سے یکسو بیٹھے، تیرے دیوانے بھی ہیں منتظر ہو بیٹھے۔ گلزار، ہنگامہ گلزار باغ کی رونق، یکسو ایک طرف، منتظر ہو مراد خدا کی تائید کا انتظار کرنے والے۔ یہی نہیں، وہ اس قدر بدمست اور مدہوش ہیں کہ باقی دنیا کن ہنگاموں سے دو چار ہے، وہ اس حقیقت سے قطعی بے نیاز ہو کر محو نو نوش ہیں، جبکہ تیرے چاہنے والے مسلمان تو خود کو تیری نعمتوں سے محروم سمجھنے لگے ہیں اور تیری عنایات کے اشاروں کے منتظر ہیں۔ اپنے پروانوں کو پھر ذوق خود افروزی دے، اپنے پروانوں کو ذوق خرد افروزی دے، اپنے پروانوں کو پھر، یہ پھر ہے، سوشل میڈیا پر یہ شعر غلط لکھا ہوا ہے، اپنے پروانوں کو پھر ذوق خرد افروزی دے، برق دیرینہ کو فرمانے جگر سوزی دے۔ اب میرے پاس جو کتاب ہے نظریہ پاکستان ٹرسٹ کی، اس میں پھر لکھا ہوا ہے، لیکن جو سوشل میڈیا پر میں پڑھ رہا ہوں اس میں پھر نہیں ہے۔ برق دیرینہ کو فرمانے جگر سوزی دے، ذوق شوق جذبہ خود افروزی، خود کو روشن کرنا۔ برق دیرینہ پرانی بجلی، مراد پہلے والا جوش و جذبہ۔ جگر سوزی، مراد دل میں عشق کی گرمی پیدا کرنا۔ سو اے خدا اپنے چاہنے والوں میں پھر سے عمل کا ایک نیا جذبہ پیدا کر دے تاکہ وہ پھر سے فعال ہو کر اس دنیا میں سرخرو ہو سکیں۔ قوم آوارہ انا تاب ہے پھر سوئے حجاز، لے اڑا بلبل بے پر کو مذاق پرواز۔ قوم آوارہ ملت اسلامیہ جس کے پیش نظر اعلیٰ مقصد نہیں، انا تاب باغ موڑنے والی، سوئے حجاز مراد اسلام کی طرف، بلبل بے پر مراد مسلمان جو وسائل سے محروم ہیں۔ ملت اسلامیہ ہر چند کے آج منتشر اور بھٹکی ہوئی ہے، تاہم اب اس نے ایک بار پھر اپنا رخ حجاز کی جانب کر لیا ہے تاکہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی حاصل کر کے اور پھر سے ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے۔ بے شک وہ اپنے اس پرندے کی مانند ہے، بے شک وہ ایسے پرندے کی مانند ہے جو اپنے بالوں پر سے محروم ہو چکا ہے۔ مضطرب باغ کے ہر غنچے میں ہے بوئے نیاز، تو ذرا چھیڑ تو دے تشنع مضراب ہے ساز، تو ذرا چھیڑ تو دے تشنع مضراب ہے ساز۔ باغ کا غنچہ مراد ملت کا ہر فرد، چھیڑنا ساز بجانا، تشنع مضراب، تشنگی جیسے مضراب کی ضرورت ہو۔ اس وقت عالم یہ ہے کہ ملت اسلامیہ کا ایک ایک فرد بے چین و مضطرب ہے اور تیری رضا کا خواہ ہے۔ اب صرف اس امر کی دیر ہے کہ تو نے ان کی جانب اپنی توجہ کا رخ تو میرے رب پھیر دے۔ نغمے بیتاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے، طور مضطر ہے اس آگ میں جلنے کے لیے۔ امت مرحوم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ ہر شخص اب اس کے لیے بے چین ہے، تیری توجہ کے ساتھ ہی ہر معاملہ درست ہوگا۔
مشکلیں امت مرحوم کی آساں کر دے، مور سے بے مایا کو ہم دوش سلیماں کر دے۔ امت مرحوم وہ قوم جس پر اللہ کی رحمت نازل ہوئی ہو، دوسرا مطلب مردہ قوم۔ مور بے مایا حقیر سی چونٹی، ہم دوش برابر سلیمان حضرت سلمان علیہ السلام۔ اے رب کریم، تو نے اپنی جس امت کو ہمیشہ لطف و عنایات سے نوازا ہے، تو دیکھتا ہے کہ اب وہ کتنی مشکلات میں مبتلا ہے، لہذا ان کی مشکلات آسان کر دے، اور وہ قوم جو اس وقت انتشار میں پڑی ہوئی ہے، اس کو پھر سے شان و شوکت عطا کر دے جس کی وہ ہمیشہ سے مستحق تھی۔ جن سے نایاب محبت کو پھر ارزاں کر دے، ہند کے دیر نشینوں کو مسلمان کر دے۔ جن سے نایاب نام ملنے والا، ارزاں سستا سودا، دیر نشین مندر میں بیٹھنے والے۔ خدایا ملت مسلم کے ہر فرد کے دل سے محبت کا جذبہ جس طرح کم ہوا، انہیں پھر سے اس جذبے سے نواز دے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم جو ہندوستان میں بسنے والے محض نام کے مسلمان ہیں اور عملاً غیر مسلموں کی اسی خصوصیات کے حامل بن کر رہ گئے ہیں، تو ہمیں اپنے دین کی تعلیمات کو اپنانے کی تلقین عطا فرما۔ جوئے خوں می چکد از حسرت دینار دیرینہ ما، می تب نالا با نشتر کدا سینہ ما۔ اب تو ہمارے دل سے آرزوؤں اور تمناؤں کا لہو بہہ نکلا ہے، اب تو ہمارے دلوں سے آرزوؤں اور تمناؤں کا لہو بہہ نکلا، اور نشتروں بھرے سینوں میں نالے بےتاب ہو رہے ہیں۔ بوئے گل لے گئی بیرون چمن، راز چمن کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہیں غماز چمن۔ مراد بوئے گل قوم کے لیے وفا رہنما جو دوسری قوموں سے ملے ہیں، غماز چمن چگلی کھانے والا۔ حالت یہ ہوگی کہ ہماری منتشر حالت کے داخلی راز خود اپنوں کے ہاتھوں غیروں تک پہنچ گئے ہیں۔ اس سے زیادہ قیامت کیا ہوگی، ہم خود اپنی ہی جڑیں کھودنے پر تلے ہوئے ہیں۔ عہد گل ختم ہوا، ٹوٹ گیا ساز چمن، اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمائے پرداز چمن۔ عہد گل موسم بہار، ٹوٹ گیا ساز چمن، یعنی قوم مسلم میں اتحاد نہ رہا۔ زمزمائے پرداز چمن، یعنی وہ مسلمان جو اسلام کی ترقی و برتری کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ کیفیت یہ ہے میرے رب کہ ملت مسلمہ میں تعمیر و ترقی کے ساتھ مسرتوں کا سماں بھی ختم ہو کر رہ گیا۔ جو لوگ حقیقی طور پر رہنمائی کیا کرتے تھے، وہ بھی قوم سے بدظن ہو کر دل چھوڑ بیٹھے ہیں۔ ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک۔ ایک بلبل، اس سے مراد خود علامہ اقبال ہیں۔ محو ترنم چہچہانا، یعنی اسلام سے متعلق شعر کہنا۔ نغموں کا تلاطم، جذبوں کا طوفان۔ اے میرے رب، اب تو صرف میں ہی تنہا رہ گیا ہوں جو ہر نو کی ملی بے حسی کے دوران بھی خاموشی اختیار نہیں کرتا۔ اس لیے میرے سینے میں تو نالہ و فریاد کا طوفان بھر دے۔ کمریاں شاخ صنوبر سے گریزاں بھی ہوئیں، پتیاں پھول کی جھڑ جھڑ کے پریشان بھی ہوئیں۔ کمریاں جمع کمری، فاختہ کی قسم کا ایک پرندہ ہے۔ اس سے مراد مسلمان جنہوں نے اسلام کے لیے کام کیا۔ شاخ صنوبر مراد اسلام کا باغ، یعنی اسلام۔ گریزاں دوڑنے بھاگنے والی، جھڑ جھڑ کے، ٹوٹ ٹوٹ کر، پریشان ہونا، بکھرنا۔ یہ ضرور ہے کہ جو لوگ ملت کی بہتری کے لیے خواہاں تھے، وہ مایوسی کا شکار ہو کر پیچھے جا بیٹھے۔ وہ پرانی روشیں باغ کی ویراں بھی ہوئیں، ڈالیاں پیرہنے برگ سے اریاں بھی ہوئیں۔ پیرہنے برگ، پتے کا لباس۔ ملت انتشار کا شکار ہوگی، ہماری قدیم روایات بھی ختم ہوئیں۔ قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی، کاش گلشن میں سمجھتا کوئی فریاد اس کی۔ یوں سمجھیے کہ اب محض نام کے مسلمان ہی رہ گئے ہیں، لیکن میں اقبال اس ساری تباہی سے مایوس نہیں۔ خدا کرے کوئی میری بات بھی سننے کا چارہ کرے۔ لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزہ جینے میں، کچھ مزہ ہے تو یہی خونے جگر پینے میں۔ اب تو نہ مرنے میں مزہ رہا ہے، نہ جینے میں کوئی لطف باقی رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اتنا ہی ہے کہ اپنے ہی جگر کا خون پیتا رہوں۔ کتنے بے تاب ہیں جوہر
میرے آئینے میں، کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں، اس صورتحال کے باوجود میرے سینے میں بے شمار ولولے تڑپ رہے ہیں، اور یہی سینہ ہزارہا جلووں کا مسکن بنا ہوا ہے۔ اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں، داغ جو سینے میں رکھتے ہیں وہ لالے ہی نہیں، مگر حالت یہ ہے کہ میری قوم کا کوئی فرد بھی چشم بینا نہیں رکھتا ہے اس کیفیت کا جو اندازہ لگا سکے۔ یہ ممکن بھی کیسے ہو کہ کسی میں مصائب کا سامنا کرنے کی قوت نہیں۔ چاک اس بلبل تنہا کی نواز سے دل ہوں، جاگنے والے اسی بانگے دراز سے دل ہوں۔ چاک اس بلبل تنہا کی نواز سے دل ہوں، جاگنے والے اسی بانگے دراز سے دل ہوں۔ بلبل تنہا اکیلا شاعر یعنی خود اقبال، نواز شاعری، دل چاک ہونا اس سے مراد دل پر بے حد اثر ہونا، جاگنے والے بیدار، عمل پر آمادہ آنے والے۔ اقبال اس آخری بند میں بڑی دلسوزی کے عالم میں کہتے ہیں کہ کاش میری فریاد سے ملت کے لوگ اپنی پستی کا احساس کریں اور میرے یہ نغمے ان کی بیداری کا سبب بن جائیں، یعنی پھر زندہ نئے عہد وفا سے دل ہوں، پھر اسی بادائے دیرینہ کے پیاسے دل ہوں۔ یہی نہیں بلکہ وہ اپنے روایتی عہد و وفا کا بھی پاس کریں اور اپنی دیرینہ تعلیمات کو بروئے کار لانے کے لیے آمادہ ہو سکیں۔ عجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری، عجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری، نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری۔ واہ، بہت خوبصورت۔ عجمی خم مراد غیر عرب ہونا، میں تو حجازی ہے یعنی میری شاعری تو اسلامی رنگ لیے ہوئے ہے۔ یہ درست ہے کہ میرا تعلق عرب سے نہیں بلکہ ایک طرح سے عجم کے ساتھ ہے، اس کے باوجود میرا مرکز حجاز ہی تو ہے۔ اسی طرح زبان ہندوستان کی صحیح مگر اس میں نغمگی اور کیف تو مدینے کا ہی ہے۔ دوستو، جو کچھ میں سمجھ سکتا تھا آپ کے سامنے شکوہ کے مطالب جو میں نے ایکسٹریکٹ کیے آپ کے سامنے پیش کر دیے، یہ حضرت اقبال کی جو شعراء افاق کتاب بانگ درا میں ہے، اس میں یہ نظم ہے شکوہ۔ انشاءاللہ اب ہم جواب شکوہ بھی پڑھیں گے کسی اور نشست میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔